ایک بخاری شریف کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جو آج کل ہر ایک شخص کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، بالخصوص وہ لوگ جو سوشل میڈیا کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری تمام امت کے گناہوں کو معاف فرما دے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں۔ اور کھلم کھلا گناہ کرنے کی حضور نے آگے وضاحت فرمائی کہ وہ بندہ جو رات کو گناہ کرے اور پھر اللہ نے اس کے گناہ کا پردہ رکھا ہو لیکن یہ صبح اپنے دوست کو آ کے کہے اے فلاں میں نے رات کو یہ گناہ کیا تھا، یعنی جس گناہ کو اللہ نے چھپایا ہوا تھا یہ صبح آ کے جرت مندی اور دلیری کے ساتھ ایک تو گناہ کرتا ہے اور اپنے دوست کو آ کے بتاتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر کے آیا ہوں۔ بڑی کامن بات ہے، بڑی کامن بات ہے، رات کو نیٹ فلکس پہ یہ فلم دیکھی ہے، رات کو یہ ویڈیو دیکھی ہے، واٹس ایپ پہ شیئر کر دیتے ہیں میں نے دیکھ لی تو بھی دیکھ لے۔ یہ کس قدر خطرناک بات ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہہ رہے ہیں یا اللہ توبہ بھی نہیں مانگوں گا، خود بھی دیکھوں گا، اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے اور ان کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ یہ اچھی اچھی فلمیں ہیں یہ بھی تو دیکھ لے۔ بلکہ وہ جو آج کل لوگوں کی میمز ویڈیوز یہ وہ بلا بلا سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے اوپر لان تان یہ سارا ہے نا، تو یہ تو سب ہم تو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے بہت زیادہ تباہی والا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جرت مندی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے اور توبہ کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا۔ تو ایسے بندوں کی تو توبہ کسی بھی طرح قبول نہیں ہوگی جو اس طرح جرت مندی اور دلیری کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تبارک و تعالی بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک غرغرہ موت نہ آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی ایکسپائری ڈیٹ رکھی ہے کہ موت کا غرغرہ آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو۔ یعنی وہ جو توبہ یوں کہیے کہ اپنا جو انسان کی جو ایکسپائری ہے اس سے بس ساتوں پہلے جو ساتوں پہلے غیبی معاملات اگر نظر آ گئے اس وقت توبہ نہیں ہے، جو فرعون نے بھی کی اور وہ توبہ قبول نہ ہوئی۔ لیکن یہ ایکسپائری ڈیٹ وہ ہے جو کسی کو بھی نہیں معلوم کب آنی ہے۔ جس نے 70 سال ایکسپائری رکھی ہوئی ہے اس کو 20 سال میں موت آ جاتی ہے اور وہ پھر ساری زندگی قبر کے اندر اپنے گناہوں کا عذاب بھگتتا ہے، کیونکہ اس نے حج کی ڈیٹ بھی 40 سال کے بعد کی رکھی تھی، فجر کی نماز شروع کرنے کی ڈیٹ بھی 50 سال پہ رکھی تھی اور والدین کی خدمت کی ڈیٹ بھی بڑھاپے میں رکھی تھی۔ اس کا مطلب وہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنے بیٹے کو وصیت تھی کہ میرے بیٹے توبہ کو مؤخر نہ کرنا کہ موت اچانک بھی آ جاتی ہے، موت اچانک بھی آ جاتی ہے۔ تو توبہ کی جو ٹائم ہے نا وہ یہ ہے کہ گناہ کے فوری بعد انسان فوری بات لے کرے، اور وہ حدیث پاک اپنے ذہن میں رکھے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ ایک سیاہ دھبا دل پر لگا دیتا ہے، وہ توبہ کر لے فوراً تو اللہ مٹا دیتا ہے، لیکن وہ جرت مندی سے گناہ کرتا رہے تو دھبے لگتے جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر انسان جرت مند اور دلیر ہو جاتا ہے۔ تو توبہ کی کوئی ڈیلے ڈیٹ نہیں ہے، فوری طور پر کرنا ہے۔ اور توبہ کی قبولیت کی علامات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کسی نے کی ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا میری توبہ اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر اس بندے کو آئندہ گناہوں سے بچتا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اگر وہ توبہ کے بعد نیک لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور گندی صحبت سے دور ہوتا ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ تو اگر کوئی توبہ کرتا ہے پھر بھی علماء سے نفرت کرتا ہے، نیک لوگوں سے نفرت کرتا ہے اور گندے چرسی موالی دوست اس کو بڑے اب بھی پیارے لگتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے جو رات کو توبہ کی ہے وہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اب بھی اس نے گندی صحبت کو ترک نہیں کیا۔ اور آخری بات جو امام غزالی نے ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کے بعد وہ تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور بہت اعمال جو آخرت کے اس نے کی ہیں ان کو تھوڑا سمجھے۔ یہ توبہ کی ایک علامت ہے کہ اب یہ دنیا میں پرسکون رہے گا کہ لالچ کی طرف نہیں بڑھے گا اور اعمال میں لالچ ہوگی اس کو کہ یار بہت کم نیکیاں کی ہیں، مرنے سے پہلے نیکیوں میں اضافہ